السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں انسان، اشرف المخلوقات، پھر امت محمدیہ میں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں امت محمدیہ کے ان لوگوں میں شامل کیا ہے جو کچھ حد تک دین کو سمجھتے ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں. کیونکہ میجورٹی ایسے مسلمانوں کی موجود ہے جن کو اگر آپ پوچھیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں ان کو. ایسے بھی مسلمان ہیں نا، وہ اپنے نام سے صرف مسلم لکھتے ہیں، ورنہ ان کو وضو، نماز کیا چیز ہے اور دین نے ہمیں کیا کہا ہے، کیا سکھایا ہے. مسجد میں جانا، مسجد کبھی رخ ہی نہیں کیا. تو اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ حد تک دین سے واقف کی ہے. ہمیں لگ رہا ہے دیندار گھرانوں میں پیدا کی ہے. امیجن کیجئے اگر ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار اگر بالکل بھی دیندار نہ ہوتے، وہ نمازوں کی طرف ہوتے ہی نہ، یا اللہ تعالیٰ قادر تھا ہمیں شیعوں کے گھر میں پیدا کر دیتا، سیدھی سی بات ہے. تو آج امیجن کریں، آج آپ اور میں، کیا ہم یہاں اللہ کے گھر میں ہوتے؟ امیجن کیجئے پھر ہم کہاں ہوتے. پھر ہم بھی کوئی کالا سوٹ پہن کے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کا سر نوچ رہے ہوتے، بال کھینچ رہے ہوتے اور اپنے آپ کو اذیتیں دے رہے. یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں نوازی. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بس نعمت یہی ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے مزید سے مزید مل رہا ہو، ہمیں مزید سے مزید مال مل رہا ہو، ہمیں مزید سے مزید جائیداد میں اضافے ہو رہا ہو. تو شاید یہی مال ہے. مال وہ نہیں ہے، مال ہے لیکن صرف وہ مال نہیں ہے. اصل رزق کیا ہے؟ انسان کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق مل جانا بھی عبادت ہے. یہ بھی ایک رزق ہے، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کی بھی شکر گزاری کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اور ملے گا. لیکن اگر نہ شکری کرو گے تو کیا ہوگا؟ پچھلا بھی جائے گا. یہ بارہا ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب آپ کسی کے ملے ہوئے گفٹ کو، کسی کی پیش کی گئی چائے کی تعریف کرتے ہیں، خوش ہو کے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ کو کسی نے گفٹ دیا، آپ نے خوش ہو کے پکڑا ہے، اگلی دفعہ بندہ آپ کو 2 چیزیں دے گا، وہ چائے کے ساتھ مزید اضافہ کر کے دے گا. لیکن اگر آپ کے فیس ایکسپریشن ہی پورے ہیں، یہ کوئی چیز ہے لینے والی، یہ کوئی دینے والی چیز ہے جو تم مجھے دے رہے، یقین کرے اگلا بندہ آپ کو اتنی بھی نہیں دے گا. اس کو تو چیز اس کے تو ناک پہ ہی نہیں آتی، اس کو تو پسند ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے. تو خود سوچیے، وہ رب جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، جب ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں تو کیا وہ ہم سے واپس نہیں لے گا؟ لیکن جب اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی نعمت سے نوازا، صحت کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم کاؤنٹ کریں تو اگر ہم ناشکری کریں گے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ چیزیں چھین جائیں گی. اور اگر نعمت کی ناشکری جو بھی کریں گے، ٹائم تو گزر ہی رہا ہے، اگر ہم ناشکری کریں گے، رب کے فرما بردار نہیں رہیں گے، تو یقین کریں زندگی میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ عورت یا وہ مرد جو پورے گھر کا مالک ہوتا ہے نا، جو پورے گھر کا مالک ہے، آپ نے دیکھا پورا گھر بندے کے کنٹرول میں ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ پورے گھر کے کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل کے وہ ایک بیگ اس کا کنٹرول میں آ جاتا ہے. وہ جو کبھی اپنی بیڈ کے نیچے رکھ رہا ہوتا ہے بندہ کا، وہ عورت ہے کا وہ مرد ہے، کبھی بیڈ کے نیچے اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں. اور مزید انسان اور آگے کی عمر میں جاتا ہے، وہ بیگ بھی نکل جاتا ہے ہاتھ سے. وہ بندہ، آپ امیجن کریں اپنے گھر کے بارے میں، اپنے کمروں کے بارے میں، آپ اپنی کتنی چیزیں ایسی جن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، دیکھنے نہیں دیتے کسی کو. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ٹائم آتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کی نہیں ہوتی. پھر آپ اپنے گھر کے مالک ہوتے ہوئے بھی اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ آپ کچن میں جا کے کوئی کیبن کھول کے دیکھ سکیں، کوئی چیز اٹھا کے ڈھکن کھول کے کہہ سکیں کہ یہ چیز کہاں گئی. زندگی میں یہ وقت آتا ہے. تو مطلب کہ وقت تو سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے. یہ جو چیزیں ہماری ملکیت میں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو دیکھیے گھر کی مثال سمجھیں، آپ کو سوچیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بڑوں کو دیکھیے، وہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. وہ جس گھر کی ملکیت تھی، آج وہی نانیاں، وہی دادیاں کیا کر رہی ہیں، کیا ہوتا ان کے پاس؟
وہ اگر اٹھ کے کسی اور کے کمرے میں چلے جائیں تو فیس ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں. ہمارے کمرے میں کیا کرنے ہیں؟ حالانکہ وہ گھر ان کا تھا, وہ اپنے آپ کو اس گھر کی مالک سمجھتی تھی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وہ گھر ہمیشہ کے لیے ان کا نہیں رہا, وہ اگر مزید اور ایج میں آ جائیں گی, اور بڑی ہو جائیں گی, اور بزرگ ہو جائیں گی, کیا ہو جاتا ہے کہ انسان اٹھ کے خود واش روم تک جانے کا نہیں رہتا. اور اگر انسان نے اپنی یہ جو عمر, جو آپ کی اور میری, ہم سب کی عمر ہے, اگر اس عمر میں اپنے رب کو راضی کیا ہوا تھا, فرما برداری کی ہوئی تھی, نعمتوں کی قدردانی کی ہوئی تھی, تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اس عمر میں بھی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا. ورنہ پھر بہت سے لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ وہ عام روٹین میں کچھ بھی کر رہے تھے, لیکن اس عمر میں آ کے ان کو اپنی بھی پہچان نہیں ہے, وہ دوسروں پہ بھی بوجھ ہے, اور گھر والے دعائیں کرتے ہیں کہ کب اس سے جان چھوٹے گی. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ تو دیکھیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی کہ اگر ہم اپنی جوانی کو اپنی اس ایج میں جس میں اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو اگر صحیح استعمال کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی خاص مدد ہوگی اس عمر میں جب لوگوں کو اپنی ہوش نہیں رہتی. آپ نے دیکھا کچھ لوگ اس ایج میں وضو کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ سجدے میں سر رکھتے ہیں, اٹھاتے ہی نہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں, خوش قسمت موت. جبکہ کچھ لوگ کیا ہوتا ہے فضول گالیاں دیتے ہوئے فوت ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی نماز, دنیا کی ہر بات کی ہوش ہوتی ہے, کتنے وقت کا کھانا ہے, کیا پینا, لیکن ان کو اپنی نماز کی ہوش ہی نہیں, وضو کی ہوش ہی نہیں رہتی, اذکار کی ہوش ہی نہیں رہتی. بچوں یہ جو ہم اس عمر میں کر رہے ہیں نا, یہ یاد رکھنا ہے, جو ہم اس عمر میں کر رہے ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں اپنی اگلی عمر کے لیے, اپنے بڑھاپے کے لیے بھی بیج لگا رہے ہیں. ایک وہ بیج ہے جو ہم اپنی آخرت کی کھیتی میں لگا رہے ہیں, اور ایک وہ بیج ہے جو ہم اپنی دنیا کے لیے بھی لگا رہے ہیں. کیونکہ جو اچھا کرتے ہیں اس کا اچھا بدلہ ہمیں دنیا میں ملتا ہے, جو برا کرتا ہے اس کو برائی کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے ہر صورت. ظلم ایک ایسی چیز ہے, اگر ایک انسان نے دنیا میں کیا ہے نا اور وہ فوت ہو گیا ہے, تو یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ ظلم کا بدلہ لیے بغیر فوت ہو جائے. جو ظلم کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے اس ظلم کا بدلہ پا کر مرتا ہے. بہت سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی جیسی اذیتیں دی ہیں خود ویسی ہی موت مرے, خود ویسی ہی اذیت کی موت مری ہم لوگ. اب آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, ابھی ہم دیکھتے ہیں حضرت حسین کے واقعے کو اینڈ پہ انشاءاللہ. تو ان کو جس نے شہید کیا تھا اس بندے کا بھی سر قلم کیا گیا تھا, اور اس کا سر جو علیحدہ پڑا تھا اس کے ناک میں سانپ جا کے اس کے منہ سے نکل کے آیا تھا. تو مطلب کیا ہے کہ اس نے جو کیا تھا وہ بھر کے گیا دنیا سے, دنیاوی عذاب اس کو مل گیا تھا, اوپر بھی عذاب تو جو ملے گا وہ تو مل گیا, وہ تو ہمیشہ کے لیے, وہ تو ٹلے گا بھی نہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو مہینوں کی تعداد رکھی ہے وہ کتنی رکھی ہے؟ 12 ہی رکھی ہے, اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے. اب یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں سب کو پتہ ہے؟ کون کون سے ذرا بتائیے, سب اونچی آواز میں بولیں. ترتیب ایسے رکھیں, رجب علیحدہ ہو گیا, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. کچھ ٹائم کے بعد پھر کنفیوز ہو جاتا ہے سارے. اب آپ رک کے سوچیے, ہم جو اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ محرم سے. یہ بات یاد رکھیے گا, محرم کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں, ہمیں بہت سی پڑھنے کو ملتی ہیں, ہمیں بہت چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں محرم کے حوالے سے. یاد رکھیے گا جب اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد مقرر تو شروع سے 12 تھی, لیکن یہ سال کا آغاز کب ہو رہا ہے اور سال کا اینڈ کب ہو رہا ہے, اس کی جو ایک وہ پراپر جو ایک سیٹ اپ تھا وہ نہیں تھا. محرم, صفر, یہ ترتیب یہی تھی. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا سال اب شروع ہو گیا اور اب سال اینڈ ہو گیا. یاد رکھیے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری وہ جو سالوں کا آغاز کیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا نا. اس سے پہلے تو سالوں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے. وہ کیا کہا گیا تھا, سنین, وہ سال جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, ٹھیک ہے. پھر بدر کا سال تھا, وہ سالوں کیسے پہچانتے تھے؟ بدر کا سال ہو گیا, ہجری والا ہجرت کا سال ہو گیا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری سال ہے حجۃ الوداع اس کو سنین وداع کہا گیا. مطلب اس طریقے سے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے.
جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم آیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے سالوں کو پراپریٹ شکل دی کہ ہاں بھائی سال یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں اینڈ ہو رہا ہے، اور اب یہ ہمارا تب سے ہمارا ہجری سال شروع ہوا اور ایسے ویسے مکمل ہو گیا، مطلب اس طریقے سے بات پوری کی گئی۔ اب ہوا کیا تھا محرم کے حوالے سے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے مسنون کیا، اصل سنت کیا، کیونکہ جب محرم شروع ہوتا ہے نا تو ہم بڑے عجیب و غریب واقعہ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا سنت ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں اللہ کے نام پر بے تحاشا خرچ کرنے سے شاید سارا سال برکت رہے گی، اللہ کے نام پر یہ کرنے سے وہ ہو جائے گا اور ایسے کرنے سے یہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا اس مہینے کی صرف اور صرف 5 چیزیں خاص ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور جو مہینہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے اس مہینے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی انسان لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، قتال نہیں کیا جا سکتا، جنگ نہیں لڑی جا سکتی، کسی اور پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، کسی سے دشمنی نہیں لی جا سکتی۔ مطلب یہ مہینہ امن اور سکون سے گزارنے کا مہینہ ہے، نہ کہ دوسروں کو بے عزت کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے کعبہ، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی جو حرمت ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ ہم کعبے کی حرمت کیا ہوتی ہے؟ ہم کعبے کی طرف ٹانگیں نہیں کرتے، ہم کعبے کی طرف تھوک نہیں سکتے، ہم مطلب کعبہ کے بارے میں کچھ الٹ پلٹ کچھ غلط بول سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ انسان کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہم انسانوں کو کچھ سمجھتے ہیں۔ مطلب حرمت کے مہینے میں انسانوں کی حرمت کا خیال رکھا جائے، کوئی بھی ایسی بات یا ایسا عمل نہیں کیا جائے جس سے دوسرے انسان کو اذیت ہو، دوسرے انسان کو تکلیف ہو، دوسرے انسان کا دل دکھے۔ دیکھیں حقوق اللہ تو ہمارا اور رب کا معاملہ ہے نا، وہ تو اللہ چاہے تو معاف کر دے یا چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے۔ دیکھیں ہم بندوں کے بارے میں کتنا کچھ کہتے ہیں، کتنا کچھ بولتے ہیں، لیکن ہم اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ کبھی گناہ کو گناہ سمجھیں کہ میں نے فلاں کی غیبت کر دی ہے، ریاکاری، فلاں کی میں نے غیبت کی ہے، میں نے چغلی کی ہے، یا میں نے کسی کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا ہے، کسی کی انسلٹ کر دی ہوئی ہے، کیا کبھی ہم نے اس کو گناہ سمجھ کے اس سے معافی مانگی کہ ہاں بھی میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کبھی ہم نے حقوق اور آداب کا خیال رکھنے کے بعد اور ان حدود کو توڑ دینے کے بعد کسی سے معافی مانگی؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں ہم ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو دیکھیں وہ گناہ جو گناہ ہے نا، جس کے بارے میں ہمیں کلیئر کٹ پتا ہے کہ بھائی یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے، اس کو تو ہم کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اب چوری کرنا پتہ ہے حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب چور نے چوری کر لی ہے تو اس کو ساری زندگی کیا لگے گا، میں نے چوری کیا مجھے معافی مانگنی چاہیے، اس کے دل میں ایک ڈر ہوگا نا۔ لیکن وہ انسان جو گناہ کو گناہ سمجھ کے گناہ ہی کرتا ہی نہیں، اس کے نزدیک وہ گناہ ہی نہیں ہے، تو بندہ اس کی معافی مانگے گا؟ بندہ اسے کیا سمجھے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ نارمل ہے۔ تو بندہ دیکھیں پتہ کیا چلتا ہے کہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان حقوق ادا نہیں کرتا، اور پھر ان حقوق ادا نہ کرنے کو انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، نہ انسان سے معافی مانگتا نہ رب العالمین سے معافی مانگتا۔ تو اصل میں سال کے آغاز میں ہمیں محرم کا مہینہ اصل میں اس چیز کی ٹریننگ کرا دیتا ہے کہ دیکھو سال کا آغاز ہے، اب تمہیں اپنے سال کا آغاز اس طریقے سے کرنا ہے کہ تمہیں حقوق العباد پورے کرنے، حقوق اللہ تو پورے کرنے ہی کرنے، لیکن حقوق العباد کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دیں۔ ہم بھی محرم یعنی ایک نئے سال کے بالکل آغاز میں کھڑے، کوئی ابھی 10-15 دن نہیں گزرے، ابھی 1 ویک بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اگر ہم نے اب تک کوشش کر لی ہوئی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد اب باقی حرمتوں کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز اس مہینے کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، جو 10 محرم اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا ہے تو کیا بتایا کہ ہمیں اس سال اس دن یعنی محرم کی جو 10 تاریخ بنتی ہے ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، اور یہ روزہ کون رکھتے تھے؟ یہودی رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگلا سال اگر میں پاؤں گا تو میں اس دن روزہ رکھوں گا، لیکن تمہاری مخالفت کروں۔ مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ اگر 9 کا رکھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس نے 9-10 کا رکھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس نے 9 کو چھوڑ کے 10 اور 11 کا رکھ لیا تب بھی ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہود کی مخالفت کرتی ہے کسی بھی طریقے ہو جائے۔ وہاں پہ کچھ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں کہ بھی روزہ صرف 9 کا رکھنا ہے یا 9-10 کا رکھنا، جیسے آپ کا دل مطمئن ہے روزہ رکھنا ہے، لیکن یہودیوں کی مشابہت کیوں ہونی چاہیے؟ اور اس روزے کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دن کا روزہ
1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے. یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرنے والا تھا، لیکن اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے اسپیشلی آگے آنے والے پورے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کرنے کا کام کیا پتہ چلا؟ ایک تو لوگوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا کام کیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ صرف اور صرف 9-10 کا روزہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے یعنی پورے سال کے اندر سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے وہ محرم کا مہینہ تھا. یعنی ایک سال کا آغاز ہے، اور ایک آغاز کے بارے میں ہم کتنا کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارا کام کا آغاز اچھا ہو جائے. آغاز اچھا ہوگا تو ہمارا اختتام بھی اچھا ہوگا. ایسے ہی ہے نا، ہم کوئی بڑا کام شروع کر رہا ہوں تو میجورٹی کیا کرتی ہے؟ کچھ کھانا بناتی ہے، لوگوں کو کھلاتی ہے، کوئی نہ کوئی پارٹی ارینج کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی دعائیہ تقریب کی جاتی ہے کہ مل کے دعا مانگے تاکہ وہ چیز ہماری اچھی گزر جائے. دیکھیں ہم بھی چونکہ سال نو کا آغاز کر چکے ہیں تو باقی ساری چیزیں لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. عیسوی سال، وہ جو دوسرا سال آتا ہے عیسوی سال، کے حساب سے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن آج ہم ایک اسلامی سال کے آغاز میں کھڑے ہیں تو ہمیں اس سال کا ویلکم کیسے کرنا ہے؟ ایک طرح سے محرم کے روزے رکھ کے، دوسرا کثرت سے دعائیں مانگنی کہ یہ دیکھیں وقت تو گزر ہی جانے، پچھلا بھی گزر گیا، اس سے پچھلا بھی گزر گیا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ آنے والے سال میں ہمیں محرم میں موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں. جیسے رمضان کی گارنٹی نہیں ہے، ایسے اس مہینے کی گارنٹی نہیں ہے، زندگی کی گارنٹی تو ہے ہی نہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے. اور ایک اور چیز، جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں اور ہمیں موت آ جاتی ہے اور ہم وہ کام پورا نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کا پورا اجر عطا کرتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے سال کے شروع میں محرم میں آپ نے نیت کی ہے کہ میں نے انشاءاللہ اس سال میں ہر مہینے میں قرآن بھی مکمل کرنا ہے، میں نے تفسیر بھی پڑھ لینی ہے، یا میں نے فلاں اور فلاں نیکی کرنی ہے، یا میں اس کام سے رہ گئی تھی میں نے یہ کام بھی کر لینا. اب وہ نیکی کے کام آپ نے شروع کر لیے ہوں، لیکن آپ کی زندگی کے اندر ایسی مشکلات یا ایسی پریشانیاں یا ایسی ٹینشن آئی ہے کہ آپ وہ کام پورا نہیں کر پائے. تو احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر انسان کو اس کی جو نیت تھی اس کی بنا پر پوری نیکیاں کرنے کا اجر ملتا ہے. تو آج اگر ہم مسجد میں بیٹھ کے، چونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے، مسجد میں بیٹھ کے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ میں یہ کام کروں گی اور یہ بھی کروں گی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورا کام کو سر انجام دینے کا اجر بھی دیتے ہیں. اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ادائی پسند ہے، ممکن ہے کہ ہماری اس سال ہی بخشش ہو. ایسے ہی ہے نا، ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ یہ سال میں نے اپنی پوری زندگی کہ یہ جو ایک سال ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے اور رب کی دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا، جو اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہم اس کو وہ واپس کرتے ہیں کئی گنا بڑھا کر. تو رزق لگاتے ہیں، اسی طرح جب ہم اپنی جان، مال، صلاحیت، وقت لگاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں وہ بھی واپس بڑھا کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اگلی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہی چیز ہے پھر سے عاشورہ کا روزہ ہے. اور ایک اور چیز، جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کا آغاز کرتے ہیں یا بہت سے الٹے سیدھے کام کیے جاتے ہیں. ایسی کوئی بھی کام دین اور شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جب محرم آیا کوئی بھی سال نو کے آغاز میں کوئی تقریب نہیں کی گئی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر واقعہ کربلا کے حوالے سے ہی کچھ لوگ محرم کو خاص سمجھتے ہیں تو یاد رکھیے گا واقعہ کربلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی کی زندگی میں نہیں ہوا. ہاں اگر کوئی اس اس مہینے کے بارے میں کچھ خاص اور کچھ اہم ہوتا، ہمارا کچھ کرنے کا کام ہوتا تو اللہ کے نبی میں بتاتے جاتے. بلکہ اینڈ پہ قرآن کی کیا آیت نازل ہو گئی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دی. دین تو مکمل ہو گیا تھا، واقعہ کربلا سے پہلے دین مکمل ہو چکا ہوا تھا. دین کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، دین مکمل تھا، سب چیز مکمل ہو چکی تھی. جو باقی کام ہوا وہ سب کچھ بعد میں ہوا. ہر چیز بعد کیا جائے، ہر چیز جو بعد کیا جائے ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ہم خود دیکھتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے؟ لوگ نوہار کرتے ہیں، لوگ بینڈ ڈالتے ہیں، ایک فکس لباس پہنتے ہیں، کھانے پینے کی مختلف سبیلیں لگائی جاتی ہیں. کوئی بھی چیز دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا جائے تو صحابہ کرام، جسٹ مثال یہی سمجھ لیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، اس کے بعد کا جو ٹائم تھا صحابہ تو موجود ہیں. صحابہ کے بعد امام بخاری ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام حسن بصری ہیں، بے تحاشا امام گزرے ہیں. اگر کوئی کام ضروری ہوتا تو وہ بھی تو کرتے ہیں نا.
لیکن روایات میں وہ چیزیں نہیں ملیں۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اصل ٹاپک سے پہلے ایک جو ضروری چیز ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کے سٹارٹ میں کسی اچھے کام کی نیت کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کی نیت کرنے پر ہمیں پورے مہینے کا، پورے سال کا، وہ جو پوری عبادت کا اجر ملتا ہے۔ ہم اور بھی بہت سی چیزوں کی نیت کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ضروری ہے، وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم نماز تو ریگولر روٹین میں پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی نماز کو اچھا کرنے کی نیت کریں کہ میں نے اس سال میں پہلی بات تو یہ کوئی نماز قضا نہیں ہونے دینی، لیٹ نہیں ہونے دینی، اول وقت کے نمازی بننا، جیسے ہوتا ہے اول صف کے نمازی، اس طرح اول وقت کے نمازی بننا۔ کیونکہ دیکھا جائے عورتیں اول صف میں تو نہیں پہنچ سکتی، لیکن اول صف کی فضیلت کیا ہے کہ اصل میں وہ لوگ اول وقت میں نماز پڑھنے والے۔ دیکھیں جو شخص ٹائم پہ اول وقت میں وضو کرے گا، سب سے پہلے بھاگ کے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے گا، وہی اول صف میں پہنچے گا نا، وہی سب سے آگے ہوگا نا، تو اس کو اجر کی بشارت دی گئی۔ اور بشارت کیا ہے کہ اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ جو اول وقت میں نماز قائم کرتا ہے اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، اور جو دیر سے پڑھ تو اس نے بھی نہیں، لیکن جو دیر سے پڑھتا ہے اس کے لیے کسی قسم کی بخشش کا وعدہ نہیں۔ اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو نہ بخش، دونوں آپشن موجود، جو چاہے کرے۔ تو دیکھیں جہاں پہ ہمیں جس کی گارنٹی مل رہی، 5 منٹ پہلے اول وقت میں پڑھنے سے گارنٹی ہے کہ بخشش ہو جائے۔ دیکھیں جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں، جتنے ہم نافرمان ہیں، ہمیں تو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے نا کہ اللہ رب العالمین ہمارے کاموں پہ اسٹیمپ لگ جائے کہ ہمیں ہماری بخشش پکی، ہم کامیاب ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور جب سورہ مومنون کی آیات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرے۔ دیکھیں جس کو شوق لگے گا وہی عمل وقت میں دوڑے گا نا، اور جس کو شوق ہی نہیں، جس کو بوجھ لگے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے نماز پڑھے؟ سلف صالحین بلکہ صحابہ کرام ایسے گزرے۔ ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلتا ان کی ٹانگ میں شدید زخم آ گیا، وہ ٹانگ شدید خراب ہو رہی تھی، تو جو طبیب تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی تو ٹانگ کاٹنی پڑے گی، آپ کی تو ٹانگ کاٹی جائے گی۔ تو جو حکیم اور جو طبیب قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی ایسی دوائی یا کوئی ایسا مشروب پلائیں گے جس سے آپ نشے میں چلے جائیں گے اور آپ کو درد محسوس نہیں ہوگی، ہم آپ کی ٹانگ کاٹ دیں گے۔ آپ کو پتہ نا آج کے دور میں بھی شوگر ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کیا کی جاتی ہے، ٹانگ یا پاؤں کچھ نہ کچھ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب ان کا انفیکشن زیادہ بڑھ گیا تھا، کیا کہنے لگے؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی نشہ آور چیز پیوں، پھر ہی مجھ پہ نشہ غالب ہوگا اور تم مجھے میری ٹانگ کاٹو گے اور مجھے درد محسوس نہیں ہوگا۔ میں ایسے کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں، میں نماز میں اتنی لذت محسوس کرتا ہوں، میرے پاس کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، میں نماز شروع کروں گا اور تم میری ٹانگ کاٹ دو۔ اور ایسے ہی کیا گیا، انہوں نے نماز شروع کی ہے اور طبیبوں نے کیا کیا، ان کی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ انہوں نے پوری نماز پڑھی اور سلام پھیرا اور دیکھا جی ٹانگ کٹ بھی گئی اور اس کو دوبارہ جوڑ بھی دیا گیا، پٹی وغیرہ کر دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی محسوس نہیں۔ کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں اتنی لذت محسوس کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے بارے میں پتہ چلتا ہے، امام بخاری بہت مشہور نام ہے، جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے نابینا پیدا ہوئے نابینا تھے، لیکن ماں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ بنائی لوٹ آئی تھی۔ اب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ کسی شہر میں گئے، جماعت کروائی ہے، اب جماعت تو کروا دی، لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو گئے، خود سائڈ پہ ہٹ کے سنتیں پڑھ رہے ہیں، اتنی طویل سنتیں پڑھی ہیں، 2 سنتیں ہوتی ہیں نا، 2 سنتیں پڑھی، اتنی طویل سنتیں پڑھی ہیں۔ پڑھنے کے بعد سلام پھیری اور پھیرنے کے بعد کسی اپنی قمیض اٹھا کے کسی بندے کو بلا کے کہتے ہیں ذرا دیکھنا میری قمیض میں کیا ہے۔ تو وہ جو پیلے رنگ کی جو بھیڑ ہوتی ہے، جو آج بھی ایک انسان کو ایک جگہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، سوچیے، وہ کسی کے بازو کے اندر بھی چلے جائے تو وہ جو شور ہوتا ہے وہ سب سنتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتے ہیں کہ جب میں نے قمیض اٹھا کے دیکھا پوری کمر جو ہے وہ سرخ ہوئی ہوئی تھی اور اس نے بے تحاشا جگہوں پہ کاٹا ہوا تھا، اور وہ نکل کے اندر سو گئے۔ امیجن کیجئے وہ نمازوں میں کیسی لذتیں محسوس کیا کرتے ہیں، کہاں سے آتی تھی وہ لذتیں۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یقین کریں ہمیں نماز پہ آتی جاتی چیونٹی، اور ہم اس پہ ٹوٹلی فوکس کیا ہوتا ہے یہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ میں ہاتھ رکھوں گی تو میرے ہاتھ پہ تو نہیں چڑھ جائے گی، میں نے سجدہ کیا تو میری منہ پہ تو نہیں چڑھ جائے گی۔ ہماری نماز میں دیکھیں بات اصل ہے فوکس کی۔ صحابہ کرام نماز ایک تھی، وہ نماز پڑھا کرتے تھے سجدے میں گئے ہوئے، اور یقین کریں اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا، سلف صالحین کہتے ہیں چڑیا آتی تھی آگے بیٹھ کے اڑ جایا کرتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟
اس قدر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اتنے لمبے اور اتنے طویل سجدے کیا کرتے تھے، ان کو نمازوں میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ آج ہمیں لذت کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ کیا سکون آتا ہے کسی کو نماز پڑھ کے؟ شروع کر لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، رکعت پوری ہو جائے جلدی جلدی، بس جلدی جلدی کاؤنٹنگ پوری ہو جائے۔ وہ شعر بھی کہا گیا تھا اقبال نے کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے سرماشنا ہے، مطلب تمہارا دل تو موجود ہی نہیں، تم مینٹلی اور صرف جسٹ فزیکلی موجود ہو اور مینٹلی تو تم موجود ہی نہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اذان شروع ہوئی شیطان بھاگ جاتا ہے، رخ موڑتا ہے، پیٹ پھیرتا اور بھاگ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی واپس آ جاتا ہے، جب اذان ختم ہوئی واپس آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، نمازیوں کو ورگلانے لگتا ہے، دل میں کیا ڈالتا ہے، ابھی نہ پڑھو، تھوڑی دیر لیٹ ہو، تم تھکی ہوئی ہو، یہ کر لو وہ کر لو، لیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اقامت نہیں، تکبیر اولیٰ کہی جاتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔ اب جب شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، اقامت ختم ہوتی ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اقامت ختم ہوگی تو کیا ہوتا ہے، نمازی صفوں میں موجود ہے، جو شیطان پہ کنٹرول پا کے شیطان کا پہ غلبہ حاصل کر کے صفوں میں پہنچ گئے، نماز پڑھنے لگے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے، نماز میں انسان کو غافل کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی، ساری بھولی ہوئی چیزیں یاد کراتا ہے۔ بہت سے لوگ آج بڑا مذاق بناتے ہیں اس چیز کا کہ کوئی چیز یاد نہیں آ رہی، نماز پڑھ لو یاد آ جائے۔ کیا میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ خود اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر شیطان کا اتنا غلبہ ہوتا ہے نماز میں کہ ہمیں چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ دیکھیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اگر تمہیں نماز کے اندر شیطان پرانی چیزیں یاد کرواتا ہے تو پھر تو تمہیں اللہ کی پناہ مانگنی، تمہیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اور اس شیطان کا نام خنزب بتایا گیا، اعوذ باللہ من الخنزب، اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں اسپیسیفک شیطان سے جو صرف نماز کے ٹائم آ کے بھٹکاتا ہے، نماز کے ٹائم آ کے گمراہ کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر ہم صرف نماز کے ٹاپک کو دیکھیں تو پھر ہمارا آج کا دن بھی تھوڑا ہے، کافی لمبا ٹائم لگے گا۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں بھی نمازوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہمیں بھی لذت محسوس ہو، ہمیں بھی وہ لذت آنی چاہیے۔ اور خشوع یہی ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو ہمارے آس پاس کیا ہوگا، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہوتا ہے کہ کون آ کے گھر سے ہو کے چلا گیا، ہم کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نماز میں فوکس اللہ کی طرف نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ایک انسان اپنی عزت والی پیشانی وہ جب زمین پہ رکھتا ہے، اللہ کے آگے زمین پہ رکھ دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین تو اس کی ساری تمنائیں اور اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک صحابی نے ایک شخص کو جلدی جلدی نماز پڑھتے دیکھا تھا تو اسے بلا کے کہا تھا کہ تمہاری کوئی حاجت، کوئی خواہش، کوئی دعا نہیں ہے جو تم اتنی جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگ رہے ہو؟ یعنی جس نے کوئی حاجت اللہ سے پوری کروانی ہوتی ہے، کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے، اس کو کسی چیز کی لگن لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو لمبی لمبی اور طویل نماز پڑھتا ہے، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رکعت شروع کی، اب ہم نے 2 رکعتیں پڑھی، وہ کہتے ہیں ہم نے جو رکعتیں شروع کی ہیں اس میں پڑھی ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء۔ امیجن کیجئے سورہ بقرہ، آل عمران اور نساء، 3 سورتیں۔ ہم جیسوں کو پڑھنے میں بیٹھنے میں بھی نا کوئی پڑھ کے عام روٹین میں بیٹھ کے پڑھنی ہو، اکیلے سورہ بقرہ پہ بھی ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو انہوں نے سورہ بقرہ کے ساتھ آل عمران بھی اور نساء بھی آلموسٹ 6 پارے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ سجدے میں گئے، ہم نے صورتیں پڑھ لی اور رکعتیں پڑھ لی لیکن وہ سجدے میں سے نہیں اٹھے، تو ہمیں ڈر لگنے لگا کہ ان کی روح نکال لی گئی، لیکن وہ اس کے بعد سجدے سے اٹھے اور پھر اس کے بعد اللہ سجدے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اتنے سجدے کیوں کیا کرتے تھے، کیا مانگتے تھے؟ کیا آج کے دور میں لوگوں کی جتنی خواہشات ہیں ان کی تو اتنی خواہشات ہی نہیں تھی؟ اس دور میں تو ٹھنڈے پانی کا گلاس، چند کھجوریں عمدہ کھانا تھا، وہ کھا کے بھی ڈر رہے ہوتے تھے ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آج خود سوچئے ہماری خواہشات کتنی، ہماری تمنائیں اور ہماری حاجتیں کتنی۔ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے۔ آج ہم پڑھتے ہیں ڈیوٹی دینے کی، بس وہ اچھی ایک بات ہمارے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ بس حاضری لگ جانی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امام ابن قیم نے 5 طرح کے نمازی گنوائے ہیں، اور ان میں یہ جو پہلی طرح کا بندہ نا جو بس صرف حاضری دینے کے لیے آتا ہے، اس کو انہوں نے نام دی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا سخت حساب لیا جائے گا۔
اس کی نماز اس کے لیے وبال جان بن جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن دل اتنے تنگ ہے کہ اگر ہمسایہ کوئی چمچ میں مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی کھانے کو کوئی استعمال کی چیز مانگنے کے لیے آ جائے تو وہ تک نہیں دیتی، سوئی تک نہیں دیتی، دل اندر سے اتنے تنگ ہے۔ تو اصل میں تو نماز دل کی عبادت تھی اور ہم نے اس کو جسٹ ایک ورزش بنا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک نئے سال کے آغاز میں کھڑے ہیں تو ہمیں اپنے رب سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خشوع و خضوع والی نمازیں قائم کرنے کی توفیق دے۔ اگر ہم اپنی اس عمر میں عمدہ نمازیں پڑھیں گے تو پھر امید واسق ہے کہ ہماری وہ عمر جس میں لوگوں کو ہوش نہیں ہوتی اپنی بھی، امید ہے کہ اس عمر میں پھر اللہ میں سجدے کی حالت میں اپنے پاس ہوگا، کیونکہ اس عمر کے پکے نمازی اس عمر میں بھی نمازی ہوتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے شروع میں دیکھ لیا انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، نہ ادھر کا نہ ادھر، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اصل میں ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا، اصل مقصد وہ صرف یہ تھا کہ ہم محرم کے حوالے سے جو واقعہ کربلا ہے اس کو ذرا شارٹ فارم میں بالکل کلیئر کٹ دیکھ سکیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں ہم جب سنتے ہیں نا تو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں نا تو ہمیں بہت لمبی چوڑی کہانی سنائی جاتی ہے، ایسے ہوا تھا اور ایسے ہوا تھا، اور وہ جو واقعہ سنایا جاتا ہے وہ مسلمانوں کی زبانی نہیں بلکہ وہ شیعوں کی زبانی سنایا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز، یہ جو شیعوں کا وجود ہے یہ بعد میں نہیں ہوا، یہ سب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب ان کے دور خلافت تھا اس ٹائم پہ عبداللہ بن سبا یہودی، اس کے بارے میں بہت سے بچوں کو پتہ ہوگا، عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا ہے کہ آپ کو ایک ہم بات شروع سے ذرا سٹارٹ کرتا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، بات ایسے سمجھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اس سے کچھ ٹائم پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع کی، خطبہ حج پڑھا، اس میں خطبہ دی ہے۔ اب جس دن خطبہ حجۃ الوداع پڑھا اسی دن آیت نازل ہوئی تھی، کیا آیت نازل ہوئی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا تمہارے لیے، دین اسلام کو پسند کر لیا اور تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ پوری کر دی، یوم عرفہ کا دن۔ لیکن کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ کرام کو لے کے جب واپس آ رہے تھے تو 18 ذوالحجہ کو وہ غدیر کے مقام پر رکے ہوئے تھے، اسٹے کیا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی بات ہوئی۔ اب اس بات کو کیا کیا گیا کہ بات کو چینج کر دیا گیا۔ بات صرف اتنی تھی کہ میں بھی حضرت علی سے محبت رکھتا ہوں اور جو اس سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے محبت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، بس اتنی بات تھی۔ یعنی اس کے علاوہ اس سے بڑھ کے کوئی اور کہانی نہیں تھی۔ لیکن ہمیں کیا سنایا جاتا ہے، اور وہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہانی کو کیسے رکھتے ہیں کہ اس دن وہ آیت نازل ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ولی ہوگا، میرے بعد جو امام ہوگا، میرے بعد جو لیڈر ہوگا وہ کون ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب وہ انہوں نے بات کو اس طریقے سے کر دی، جبکہ یہ بات ایگزیکٹلی ایسے نہیں تھی۔ اب اس کے لیے آپ تاریخ کی اور سیرت کی صحیح کتابیں آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ الفاظ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب یہ کام ہو گیا، وقت گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تھی۔ آپ رک کے سوچئے، جب ایک ٹیچر چلا جاتا ہے کلاس سے، اسی طریقے سے بات زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو کہ جب ایک ٹیچر کلاس سے چلا جاتا ہے تو 4 5 6 بچے ہوتے ہیں جو مونیٹرز ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، کوئی 4 مونیٹر ہوتے ہیں، کوئی 2 مونیٹرز ہوتے ہیں، کوئی 3 ہوتے ہیں۔ اب اس ٹائم پہ یوں سمجھیے کہ 4 مونیٹرز تھے، ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب یہ 4 لوگ، ان میں اگر آپ خود ذرا اپنے حساب سے سوچئے، وہ کہتے ہیں کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو جو کرسی ملنی، ایک تخت ملنا یا ایک کہہ لیں خلافت ملنی ان کا حق تھا۔ دیکھیے حضرت ابوبکر، میں یہ اچھا ایک اور بات سب سے پہلے جو میں وہ کلیئر کروں گی، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم غیر جانبدار بالکل، یعنی ہم نہ تو شیعوں میں شامل ہیں، نہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں
جو لوگ روافض یعنی جو لوگ حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم کسی طرح کے گروہ میں شامل نہیں ہیں. ہمیں اس ٹائم پہ اپنا دماغ بالکل بلینک رکھ کے سوچنا ہے کیا ٹھیک اور کیا غلط ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی میں یہاں پہ آپ کو کوئی ایک اسپیسیفک کہانی سنانے کے لیے نہیں بیٹھی کہ آپ کہانی سنیں، انجوائے کریں اور سبحان اللہ کا نعرہ لگا کے کہیں واہ کیا کہانی. ہم مسجد میں بیٹھے اور میری کوشش صرف یہ ہے کہ حق بتا دیا جائے، اصل ریالٹی کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، حق کیا ہے. اور یہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو میری بات سن کے لگے گا شاید یہ یزید کی سائڈ لے رہی ہیں، شاید یہ حضرت ابوبکر صدیق کی سائڈ لے رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. جو حق ہے وہ حق، ٹھیک ہے. اب آپ رک کے کچھ سوچیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کا وہ جو واقعہ ہوا، کس نے اس واقعے کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ عمر کس کی تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ خود سوچیں، جس بندے کی عمر بھی زیادہ ہے، جو بیسٹ فرینڈ کے درجے پہ بھی آتا ہے، پھر جو سمجھدار بھی زیادہ ہے، اور غار ثور میں کون تھا ساتھ؟ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. وہ غار کا ساتھی ہے، وہ جس کو اللہ نے عقل، شعور، سمجھ ہر چیز عطا کی ہے. اور جب دیکھیں، جب بات آتی ہے نا مونیٹر بننے کی، تو کیا ہوتا ہے، مونیٹر سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو 4 اسٹوڈنٹ ہوں گے نا فرنٹ والے، ان کو پتہ ہے، ان کو سمجھیں گے. ایک تیسرے نمبر والا اسٹوڈنٹ سمجھے گا کہ میں بھی مونیٹر نہیں بن سکتا، اس کو چاہیے وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالے. ہر وہ جو چاروں ہیں نا، وہ اپنے میں سے ایک بندے کو ہائی لائٹ کریں گے کہ ہم 3 اس ڈیوٹی کو سر انجام نہیں دے سکتے. اس کی ایج زیادہ ہے، وہ ایک ایکسپرٹ بندہ، وہ سمجھ جائے گا باتوں کو، اس کو چاہیے کہ وہ ساری چیزوں کو مینیج کرے. اب دیکھیے وہ 4 تو باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن باقی کلاس کو ہوتا ہے نا ایشو، باقی بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا. چند بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو اس سے پڑھنا ہی نہیں، ہم نے تو اس کی کلاس، اگر وہ پڑھائے گی تو ہم نے تو کلاس میں ہی نہیں آنا. ہوتا ہے ایسے. چند بچے کہتے ہیں نہیں وہ ہونا چاہیے. اب جب پبلک ہوتی ہے، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے کلیش ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے. اور سیم ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. صحابہ کرام جو بڑے کبار صحابہ کرام ہیں، وہ باتوں کو سمجھتے تھے کون کیسے مینیج کرے گا. لیکن پبلک کو ایشو ہوئی، اس ٹائم پہ جو عام لوگوں کو ایشو ہوئی، ان سب نے اکٹھے ہو کے کیا پلان کیا؟ انہوں نے کہا کہ مہاجرین میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ خلافت کی سیٹ سنبھالنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا نہیں گیا تھا. یہ لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے بحث کر رہے تھے. اور پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں، مہاجرین کی بجائے انصار میں سے کوئی بندہ ہونا چاہیے تو وہ سیٹ سنبھالے گا. اب دیکھیں، جو چونکہ مونیٹرز ہوتے ہیں ان کو تو بات کا پتہ ہے کہ بھائی بیک بینچرز ابھی آگے نہیں آ سکتے. معاملہ کس نے سنبھالنا ہے؟ جن کو ٹیچر کہہ گیا، جن کو ایک استاد کہہ گیا، اور وہ عام استاد ہیں، وہ تو رہبر انسانیت، وہ تو معلم قرآن تھے. ایسے ہی ہے نا، وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. اب ان کی چونکہ سلیکشن ہو چکی تھی، پھر انہوں نے جا کے معاملے کو سمیٹا اور سمجھایا کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ خلیفہ اول. اب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت آ گئی. اب حضرت وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چاہ رہے تھے کہ ہاں بھائی ان کو بننا چاہیے، اب ان کے دل میں تو مسئلہ تھا. اب کچھ ٹائم گزرا، حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے چلے گئے، حالات نارمل چل رہے ہیں، کچھ معاملات اٹھے ہیں لیکن پھر بھی کہانی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ٹائم آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی ٹائم چلتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برے طریقے سے شہید کر دیا گیا. اب خود سوچئے، ایک وہ بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو خنجر مار کے قتل کیا گیا، اور ایک ہی بار میں بندہ فوت ہو گیا اور بندہ دنیا سے چلا گیا. اور اس جیسا بندہ کوئی نہیں جس کے بارے میں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جہاں سے عمر گزرتا ہے، جس گلی سے عمر گزرتا ہے، شیطان وہاں سے رخ موڑ کے بھاگتا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی اور مضبوط ایمان والا ہو سکتا ہے؟ جب ان کو بھی شہادت ملی ہے. دیکھا جائے، ایک سیدھی سی بات ہے، اگر لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر اتنا کچھ کرتے ہیں، تو خود سوچئے کیا حضرت عثمان کی شہادت پر کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی شہیدوں والی موت شمار ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے نا، تو اس ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایکسپلین کیا تھا کہ وہ جو مجھے یہودیہ عورت نے گوشت میں ران کے اندر زہر ملا کے دیا تھا نا، آج اس کا زہر میری رگے گردن کاٹ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فوت ہو گئے تھے.
تو دیکھا جائے اگر اس حدیث کو صحیح حدیث کو مد نظر رکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی شہادت کی موت ثابت ہوتی ہے. دیکھا جائے تو شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے. اس کے بارے میں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شہید تو پہلا ان کا قطرہ گرنے سے پہلے جنت میں ہوتے ہیں, ان کا تو شمار ہی جنت میں ہوئے. تو دیکھیں جو شہید ہو کے جنت میں چلا گیا وہ تو گیا, اب پیچھے اپنا گلا نوچیں یا اپنے آپ کو مار لیں یا اپنے آپ کو ذبح کر لیں, ان کو کوئی ریوارڈ ملے گا؟ شہید تو جنت میں گیا, اب پیچھے ان کو اپنے اعمال کی بنا پہ جنت یا جہنم میں. اب ہوا کیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. اب جب باری آئی ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ لوگوں کے اندر چونکہ اختلاف چل رہا تھا, میں نے آپ کو بتایا شروع سے اختلاف تھا, کچھ لوگ وہ اس چیز پہ خوش نہیں تھے کہ کس کو خلافت ملنی چاہیے. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائم آیا تو اس ٹائم پہ ایک فتنہ برپا ہوا جسے فتنہ سبا کہا جاتا ہے. یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا. اس نے کیا دیکھا ہے کہ یہودیت میں اگر میں رہوں گا تو میرا بننا کچھ نہیں ہے, کیوں نہ اسلام کا لبادہ اوڑھا جائے. اب اس نے کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہو گیا. اب یہ مسلمان تھا نا, تو اس نے کیا دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر آپس میں لڑائی چل رہی ہے. اب آپ کو پتہ باہر کا بندہ جب دیکھیں گے اندر لڑائی ہے اور باہر کا جو بندہ مخلص نہیں ہے وہ اندر آ کے کیا کرے گا, مزید لڑائی ہوگی, مزید فساد برپا کرے گا. اس نے کیا کیا, اس نے لوگوں کے اندر جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی سائڈ لینا شروع کر دیا کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے, ان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا ہے, یہ تو غلط ہوا ہے. اب اندر سے دلی طور پہ وہ بندہ کیسے ہے, 100% منافق ہے, لیکن لبادہ کس کا اوڑھا ہے, مخلص مسلمانوں کا. اب ہم خود سوچیں جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں, پبلک, عام پبلک ہے, اب ان کو تو لگے گا نا کہ واقعی اس طریقے سے ظلم ہوا ہے, واقعی زیادتی ہوئی ہے. اب وہ حضرت عثمان, آپ کو پتہ ہے جو بندہ بادشاہ ہو اور بادشاہ کی 5 چیزیں اگر پسند ہوتی ہیں نا تو 4 ناپسند ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی سیم ایشو تھا. انہوں نے کیا کیا, فتنہ سبا میں لوگ اندر پڑ گئے. اب وہ چونکہ مخلص نہیں تھا, انہوں نے اب اسی بندے نے, اب وہ ایک بندے سے کہاں پورا ایک لشکر بن گیا, لشکر کے بجائے ایک بہت بڑی قوم بن گئی, بہت بڑے گروپ بن گیا لوگوں کا. اب انہی لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کرایا, کا پانی بند رکھا, ان کو گھر میں قید کیے رکھا. فائنلی کیا کیا ہے کہ ان کا سر قلم کرنے کی کوشش کی گئی, پھر ان کے جسم, ان کے سینے کے اوپر چڑھ کے بندے نے وار کر کے مارا, انگلیاں کاٹ دی, بہت بے دردی سے قتل کیا, شدید بے دردی سے قتل کر دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد اب کس کی باری تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں, اگر ہم سیرہ کو ڈیپ دیکھیں گے تو ہمیں پھر ایک دن چاہیے تھا حضرت علی کی خلافت کو دیکھنے کے لیے, حضرت عثمان کی خلافت کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی کوئی 60-70 کی زندگی ہے اور انہوں نے 10 سال کوئی حکومت کی ہے, تو پھر ہم 1 گھنٹے میں 15 منٹ میں تو نہیں ان کو دیکھ سکتے نا. اس لیے بالکل شارٹ فارم میں جسٹ آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے بات بتا رہی ہوں. ہوا کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور یاد رکھیے گا یہ جو فتنہ سبا کی بات ہوئی ہے نا, یہی فتنہ سبا برپا کرنے والوں کو کہا گیا ہے کہ یہی اصل میں شیعہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, یہ لوگ اہل بیت کی سائڈ لیتے تھے. لوگ کیا کہتے تھے, حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں, حضرت حسن حسین ہیں, یہ خلافت اور ملوکیت کے زیادہ حقدار تھے. اور یہ ان کی سائڈ لوگوں کو شوق رہتا تھا کہ ہم ان کے بڑے حق, بڑے ان کے ساتھ دینے والے ہیں, بڑے ان کے خیر خواہ ہیں, ہم تو ان کے حق میں. لیکن اندر سے وہ کیسے تھے, وہ کلیئر نہیں تھے. اب پھر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا. کیسے کیا گیا تھا اس کے بارے میں آپ لوگ کچھ لوگ میجورٹی تو پڑھ بھی چکی ہے, باقی لوگ بھی پڑھ لیں گے کہ کیا ہوا تھا کہ یہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا, نشانہ باندھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 اور صحابی تھے, انہوں نے کیا کیا, دونوں صحابہ کو قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن دونوں کو قتل کرنے میں ناکام رہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب زخمی کیا, پورا قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی. لیکن اس ٹائم پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت نہیں ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خود ایکسپلین کیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں, اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم صرف اور صرف بدلے میں حسن کو بلا کے پاس بٹھا کے کہا تھا کہ میرے بدلے میں صرف میرے قاتل کا قتل کرنا, یعنی خون خرابہ, فساد اور لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دینا. قتال اگر تم نے خون بہا لینا ہو, قتل کرنا ہو بدلے میں, تو صرف اس کو کرنا ہے جس نے مجھے قتل کیا, جس نے میرے اوپر حملہ کیا.
ورنہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا بھی تھا کہ اب وہ ٹائم چل رہا ہے جس میں لوگ مختلف حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں، مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تمہیں یک طرفہ ہو کے فیصلہ نہیں کرنا۔ اور ایک اور چیز جو ضروری چیز تھی وہ یہ بھی تھی کہ لوگوں نے کیا کیا تھا، یہ جو فتنہ سبابیت والا جو معاملہ تھا، ان لوگوں نے کیا کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے نکالا کہ اگر یہ مکہ اور مدینہ کے سردار بنے رہیں گے تو دین تو پھر زیادہ اچھے طریقے سے نہیں آگے چلے گا۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ دین بڑے عمدہ طریقے سے آگے پروموٹ ہو۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ان کو وہاں سے ان کی خلافت کو نکال کے، ان کی ملوکیت کو نکال کے، ان کو گورنر کہاں کا بنایا ہوا ہے، کوفہ کا، وہاں سے نکال دیا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کہاں کے گورنر تھے، کوفہ، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب دنیا سے چلے گئے، کس کی باری آئی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی بچے تھے جن کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ گھٹی دی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کے پلنے والے بچے، ان کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی زہر دیا گیا تھا، یہ بھی شہید ہوئے اور ان کو زہر دے دیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے حضرت حسن کے بارے میں کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار یا ان کی وہ جو زہد و تقویٰ تھا بہت عروج پہ تھا، یہ بہت نیک انسان تھے۔ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ یہ چلتے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی باغ میں بیٹھا ہے، اور یہ جو باغ میں بیٹھا ہے نا بندہ، یہ اب ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک نوالا کتے کو ڈال رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا اور خود بھی کھا رہا۔ اب دیکھا جائے نارملی کوئی انسان یہ کام تو نہیں کرتا۔ اب وہ بندہ گیا اور جب بندہ ظاہر بات ہے بیٹھا کھانا کھلا رہا ہے، ایسے خود بھی کھا رہا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آیا، اپنا رستہ چھوڑ کے اس کے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میں غلام ہوں، یہ باغ میرے مالک ہے، اور ایک کتا یہاں پہ بھوکا تھا اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں خود کھاتا جاؤں اور اس طرح مجھے بیٹھ کے دیکھتا رہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلے میں اس کو اپنے ساتھ بھی کھلا لوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ دیکھا ہے، اس بندے کا ایمان دیکھا ہے، تو پوچھا کہ بتاؤ اس باغ کا مالک کہاں پہ؟ اب اس باغ کے مالک کے پاس گئے ہیں، جا کر باغ بھی خریدا ہے، غلام سمیت خرید لیا، یہ باغ بھی مجھے دے دو اور غلام بھی مجھے دے دو۔ اس کی قیمت ادا کی ہے اور کیا کیا ہے، واپس اسی باغ میں واپس۔ ابھی بندہ وہیں بیٹھا ہے اور آگے کیا کہنے لگے کہ دیکھو یہ باغ بھی میں نے خرید لیا اور تمہیں بھی میں نے خرید لیا، اب آج سے یہ باغ تمہارا اور تم آزاد ہو۔ مطلب ان کو وہ ادا اتنی پسند آئی ہے اور ان کے دل اتنا بڑا ہے، جسے کہتے ہیں نا ثقافت میں اتنے بڑے ہیں کہ کیا کہے کہ باغ تم رکھ لو، یہ باغ تمہارا ہو اور تم بھی آج سے آزاد۔ چاہتے تو ان دونوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں کہ ہاں بھی بڑا متقی انسان ہے، میرا غلام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کی اب اگر ہم سیرت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو علیحدہ ٹاپک چاہیے۔ کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ بڑے نیک انسان۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہو گئی ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب باری آتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، جن کے بارے میں اصل واقعہ ملتا ہے، اور انہی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا تھا، دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، اور اصل کہانی تھی یزید کی۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن کے ٹھیک 1 سال بعد پیدا ہوئے۔ اب دیکھنے میں یہ دونوں جڑواں لگتے تھے، نام سن کے بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ حضرت حسن اور حسین شاید جڑواں ہی تھے، ایسا نہیں ہے، 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت حسن جو تھے وہ بڑے بھی تھے، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں بٹھائے ہوئے ہوتے تھے اور انہیں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسپیسیفک دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں کو پاس بٹھا کے کیا کرتے تھے، جو آج بھی بڑا مسنون دم اور بڑی پیاری دعا ہے کہ اگر آج بھی اگر کوئی پڑھ کے اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیتا تو وہ واقعی اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ بڑی مشہور دعا ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین اللامہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو نظر بد سے بھی اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے کہ میرے اتنی خوبصورت اور اتنے پھول جیسے بچوں کو نظر نہ لگے۔ ان کو تو پھول کہا گیا تھا، ان کو تو رونق کہا گیا تھا۔ اب ہوا یہ تھا، ان کے بارے میں بہت ہی شروع سے روایات میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کے فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ہمارے اوپر دروازہ بند رکھو تاکہ کوئی داخل نہ ہونا تھا، یہاں تک کہ حضرت حسین بن علی کودتے ہوئے آگے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کروایا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، لیکن کون آئے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔
وہ اندر آ گئے اور آ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھنے لگے ہیں. تو یہ دیکھ کر فرشتے نے نبی صلی اللہ دیکھیں فرشتہ موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ کوئی اندر نہ آیا ابھی تک. لیکن حضرت حسین آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین سے پیار دیکھ کر جبرائیل نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو فرشتے کون سے فرشتے تھے؟ یہ بارش کے فرشتے بھی تھے, روایت سے پتہ چلتا ہے. کہنے لگے آپ کی امت ان کو قتل کر دے گی. کون قتل کرے گی؟ آپ کی امت. نہیں وہ لوگ کون ہوں گے وہ امت محمدیہ میں سے. وہ لوگ قتل کریں گے. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں یہ قتل کیے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہہ کر فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ مٹی دکھائی ہے. حضرت سلمہ نے وہ مٹی اپنی مٹھی میں لے کے اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لی تھی اور وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی. اس طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے سلمہ ہی اس حدیث کی راوی اور یہ صحیح حدیث ہے مستدرک الحاکم کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لیٹے ہوئے تھے. جب جاگ آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان اور بڑے افسردہ لگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ لیٹ گئے. پھر جب جاگ آئی ہے تو پھر بڑے پریشان, پھر بڑے سست لگ رہے ہیں لیکن پہلے سے کچھ کم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی تھی. حضرت سلمہ کہتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ہاتھ میں مٹی کہاں سے آئی, یعنی یہ مٹی کیسی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی سرزمین میں قتل کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا ذرا مجھے وہ مٹی تو دکھاؤ جہاں وہ قتل کیے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ مٹی میرے ہاتھ میں لا کر دی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگے کہ وہ مٹی ان کے ہاتھ میں. ہم انسان ہوتے ہوئے عام انسان ہوتے ہوئے سم ٹائمس کو خواب دیکھتے ہیں کہ کسی نے یہاں پہ کسی چیز نے کاٹا ہوا ہے یا کچھ ایسے ہو گیا ہے تو وہ جاگ آتی ہے. سم ٹائمس جگہ ریڈ ہوئی ہوتی ہے یا واقعی درد ہو رہی ہوتے ہیں ویسے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب تو پھر ان کے تو کیا ہی کہتے ہیں. اسی طرح اب دیکھیں اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ انہوں نے کس جگہ شہید ہونا ہے اور ان کو شہید کرے گا کون. ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا ہے یہ جو بھی معاملہ تھا دیکھیں اس ٹائم پہ صحابہ کرام موجود تھے, بہت سے صحابہ کرام موجود ہیں. عبداللہ بن عمر ہیں, ابو سعید الخدری موجود ہیں, ٹھیک ہے, ابو واقد اللیثی موجود ہیں, کئی صحابہ کرام موجود ہیں. اب ہوا پتہ کیا تھا, اصل کہانی کی طرف آتے ہیں, شارٹ فارم میں کرتے ہیں. کہانی یہ ہے کہ کربلا کا میدان جو ہے وہ دارالحکومت بغداد کے جنوب میں فرات سے نکلنے والی ایک نہر کے پاس ہے. یاد رکھیے گا نہر کے پاس ہے. اچھا اب وہاں پہ کیا ہوا تھا, وہیں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا, شہید کیا گیا ہے. واقعہ کربلا جب وقوع پذیر ہوا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو آلموسٹ نصف صدی گزر چکی ہوئی, یعنی آدھی صدی 50-60 سال جو ہے وہ گزر چکے ہوئے. واقعہ جو پیش آیا اس کے بارے میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اب آپ کو یہ بات میں نے بتائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا سردار بنایا گیا تھا, کوفہ کا, اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن بھی کہاں کے تھے, کوفہ. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بشارت دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دو قوموں کے درمیان صلح کرائیں گے. صلح کیسے کرانی تھی؟ اصل میں نا لوگوں کے درمیان جنگ اس بات کی چل رہی تھی. لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کو بادشاہ ہونا چاہیے, جبکہ کچھ کہتے تھے حضرت علی اور حضرت حسن حسین کو ہونا چاہیے. سب سے پہلے حضرت علی کی باری تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی تھی, فوت ہو گئے, ختم ہو گئی. کس کی خلافت آئی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ, یہ امیر معاویہ کون ہے؟ ابو سفیان کے بیٹے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہے. کیا بیعت کی؟ اب ان کو پتہ تھا کہ لوگ اس معاملے میں کلیش کر رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کے درمیان صلح کی ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت لی ہے. بیعت کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہے کہ تم یہاں کے لیڈر ہو, میں آپ کو لیڈر تسلیم کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ اس لیڈرشپ کو سنبھالیں, میں اس لیڈرشپ کو نہیں سنبھالوں گا. اب دیکھیں جس کرسی کی وجہ سے مین لوگوں کے درمیان فساد تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب لوگوں میں صلح ہو گئی. اب جب صلح ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا واپس مدینہ جا رہے ہیں, واپس مکہ جا رہے ہیں. اب یہ وہ کوفہ کا علاقہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ واپس, ٹھیک ہے. اب یہ کوفہ میں نہیں, اب کوفہ میں کس کی حکومت ہے؟ امیر معاویہ کی. ادھر حضرت حسن فوت ہو گئے, ادھر معاویہ بھی دنیا سے حضرت امیر معاویہ بھی دنیا سے چلیں گے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول. اب وہ صحابی رسول کا بیٹا جس کے بارے میں جسے ہم یزید کہتے ہیں,
اور وہ بڑے شعر کہے جاتے ہیں کہ اگر ظلم اور دہشت گردی کا ایک نام جو ہے وہ یزید کو دیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا میں پرسنلی کسی کی سائڈ لینے والوں میں شامل نہیں ہوں، لیکن امیر معاویہ کے بیٹے کون ہیں؟ یزید. ٹھیک ہے، اب ان کی ظاہری بات ہے امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے تو سیٹ کس نے سنبھالی ہے؟ یزید نے. اور حضرت حسن دنیا سے چلے گئے تو ادھر کون موجود ہے؟ حضرت حسین موجود. ٹھیک ہے، اب ہوا پتہ کیا ہے، اب یزید کی حکومت کو 10 سال گزر رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے حضرت حسن نے اس چیز پہ بیعت لی ہوئی تھی، اب ان کی ظاہری بات ہے سیٹ تو ایک ہی چل رہی ہے. اب کیا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات پہ بیعت لی ہوئی تھی کہ ہم ٹھیک ہے وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ چلنے دے اس کو. لیکن جو لوگ، اب وہ عبداللہ بن سبا کو دوبارہ یاد کریں، انہوں نے کیا کیا تھا، لبادہ اڑا کر کیا کہا تھا کہ ہم ان کے بڑے حمایتی ہیں، ہم وہ جو جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت والے ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہمیں یزید کی حکومت سے بڑا اختلاف ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یزید کی حکومت سے وہ لوگ وہاں موجود ہیں اور انہوں نے کیا کہا، دیکھیں انہوں نے کن کو قتل کیا، پہلے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت حسین کو، حضرت حسن کو بھی جو زہر دیا گیا وہ ان کی وجہ سے ملا. اب انہوں نے کیا کیا ہے، حضرت حسین کے نام خط بھیجنے شروع کر دیے کہ آپ یہاں آئیں، آپ آ کے اپنی لیڈرشپ خود سنبھالیں، ہم کسی اور کو برداشت نہیں کریں گے. یہاں پہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب آپ امیجن کریں ایک بندہ وہاں بیٹھا ہے، آپ کہیں بیٹھے ہوں اور آپ کے پیچھے میسیج پہ میسیج آ رہے کہ نہیں بھائی آپ آئیں گے، آپ کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے پتہ کیا کیا ہے، ایک خط، 2 خط، 5 خط نہیں، انہوں نے صندوق بھر کے کوئی 200-300 کے قریب خط بھیجا ایک ساتھ اکٹھے، دکھانے کے لیے کہ یہ ایک بندہ نہیں آپ کو بلا رہا، ہم سب آپ کو بلا رہے ہیں. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی بادشاہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ساری بات سنی ہے تو کیا کہا کہ نہیں چلے جانا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلاننگ کی، سامان تیار کیا. اب جب وہ نکلے ہیں نا مکہ اور مدینہ یعنی حرم کی حدود سے نکل رہے ہیں تو صحابہ کرام پیچھے آئے. عبداللہ ابن عمر کو جانتے ہیں آپ؟ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ان کے پاس آ رہے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور آ کے کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، آپ کے باپ کو شہید کیا انہوں نے. آپ ان کے خط پر مت جائیے، آپ ان کے بلاوے پر مت جائیں، آپ کو نہیں جانا چاہیے. لیکن ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ادب کا تقاضا نہ ہوتا، یعنی اللہ کے نبی کے نواسے نہ ہوتے، یہ عام بندہ ہوتا تو میں ان کے گھوڑے کے آگے نیچے لیٹ جاتا، میں پکڑ کے کھینچ کے واپس لے آتا. بہت روکا. اب دیکھیں صحابہ کرام کو احادیث پتہ تھی، لال مٹی والی سرزمین میں ان کو شہید کیا تھا، اور یہ بھی پتہ تھا وہ لوگ شہید کریں گے جو امت کے لوگ کہلواتے ہیں. اب وہ جو اپنے سبا والا واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو مسلمان ہی کہا جا رہا تھا نا، وہ اندر موجود ہے نا، باہر سے لوگ تو نہیں تھے نا، عیسائی تو نہیں تھے نا، وہ یہودی تو نہیں تھے، تو وہ مسلمان ہیں. لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا اور اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑا. اب اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو برا کہہ رہے تھے، حضرت عثمان کو برا کہہ رہے تھے، حضرت علی کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو برا کہہ رہے تھے، اور بدلے میں کیا کہہ رہے تھے، نہیں یہ اچھے لوگ اور یہ نیک لوگ. اب وہ بظاہر محبت کا اظہار کر. اب حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جب اتنے خط چلے گئے ہیں، روکنے والوں نے روکا بھی ہے. وہ خود سوچیں جس جگہ کسی کی موت فکس ہو، کوئی روک سکتا ہے وہاں جانے سے؟ کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک سکتی ہے؟ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. اچھا ایک بات، میں اکثر ہی کنفیوز ہوتی ہوں نام کے بارے میں، اگر میں غلطی سے کوئی اور نام ہوں تو آپ مجھے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے غلط نام لیا. میں انبیاء کے واقعات پڑھاتے ہوئے بھی نام پیچھے دوبارہ لے جاتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے ہیں. اب یہ چلے ہیں، انہوں نے چلنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل ان کو بھیجا. مسلم بن عقیل نام یاد رکھیے گا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ملتا بھی انہوں نے ان کو بھیجا کہ تم ذرا جاؤ اور جا کے وہاں کی صورتحال سے مجھے آگاہ کرو. اب وہ جو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا تھا نا، یہ معاملہ بڑا سیریس تھا. اب جب یہ وہ اندر چلے گئے اور انہوں نے جا کے خفیہ طور پر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہاں بھائی آپ لوگ کیا چاہتے ہو، آپ لوگوں کا کیا پلان ہے.
انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں. تقریباً 12,000 افراد تھے جو بیعت پر ٹوٹ پڑے. 12,000 افراد کہ نہیں بھائی ہم تو بیعت لیں گے, ہم تو ہر صورت ایگری ہیں اور ہم یہ کریں گے اور ہم تو حضرت حسین کا ویٹ کر رہے ہیں, ہم اس حکومت سے خوش ہیں. آپ امیجن کریں 12,000 لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین کو آ جانا چاہیے. تو وہ جو مسلم بن عقیل تھے انہوں نے کیا کیا, خط لکھ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے واپس آ جائیں, جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ پہنچ جائیں. یہاں پہ بہت بڑے لوگوں کو, زیادہ لوگوں کی تعداد ہے جو آپ کے بغیر نہیں رہ پا رہے, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں, ایک طرح سے ان کو تسلی مل جائے. اچھا یہاں پہ اس سے پہلے کہ میں ذرا مزید آگے جاؤں, ایک چیز میں مزید ہائی لائٹ کروں گی. وہ کچھ ایسے ہے, امام باقر کا, شاید ملا باقر کا آپ نے نام سنا ہو, شیعوں کی زبانی ملا باقر بڑا مشہور ان کا ایک رائٹر ہے. وہ کہتا ہے کہ امام جو ہوتا ہے نا ہمارا, وہ انبیاء سے بڑھ کے ہوتا ہے اور اس کو علم الغیب ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, ما کانا و ما یکون, جو ہونا ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے, جو آئندہ ہوگا اس کو بھی, اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے, اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. وہ درجے میں انبیاء سے بھی آگے ہوتے ہیں. اب رک کے سوچیے, جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین جو تھے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں, تو کیا ان کو اس چیز کی خبر نہیں, سوال پیدا ہوتا ہے نا, کیا ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہوئی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا ان کو پھر حضرت مسلم بن عقیل کو ہی بھیجنا پڑا؟ اگر وہ ما کانا و ما یکون کے مطابق کہتے ہیں تو پھر وہ باقی کہانی بھی خود لکھتے ہیں. ان کے بہت سے لوگوں نے اپنی کہانیوں کو خود ایسے بھی ایکسپلین بھی کیا ہے. کچھ لوگوں نے سچ بالکل لکھا بھی ہے, لیکن سچ کے اندر آگے جا کے ظاہر بات ہے پھر انہوں نے مزید ایکسپلین بھی کی, اپنے کرنے کے کام بھی نکالے. اب ہوا کیا تھا, جب وہ لوگ, اب ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا ہوا ہے, تو اس ٹائم پہ جب یہ بات, ظاہر بات ہے, اب وہ کام کیا کر رہا تھا, مسلم بن عقیل خفیہ کر رہا تھا. اس نے گورنر, اس ٹائم پہ یزید جو تھا وہ ایک سائڈ پہ تھا اور اس کی جگہ پہ گورنر کون بنا بیٹھا ہے, وہاں پہ بھی بحث ہوئی ہے, ایک طرح کا لڑائی جھگڑا اور ایک طرح کا فتنہ فساد ہوا ہے. اور یاد رکھنا ہے نام آتا ہے عبید اللہ, یہ ایک بندہ تھا. اس بندے نے کیا کیا, وہاں کا گورنر بنا ہوا. اس نے لڑائی جھگڑا کی ہے. حضرت نعمان بن بشیر جو انصار مدینہ میں سے تھے, اور حضرت معاویہ کے وقت سے کیا کیا تھا, کوفہ کے گورنر چلے آ رہے تھے, ان کو وہاں سے معزول, ایک ہوتا ہے گورنر اور ایک ہوتا ہے قاضی اور ایک ہوتا ہے بالکل جسے کہتے ہیں خلیفہ. اب وہ خلیفہ کون ہے, دیکھا جائے تو یزید ہے, لیکن جو گورنر ہے جس کے انڈر کنٹرول زیادہ کام ہو رہے ہوتے, اب وہ کون بنا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, حضرت نعمان بن بشیر کو وہاں سے ہٹا دیا ہے اور اب یہ عبید اللہ وہاں پر آ گئے. ٹھیک ہے, اب جب یہ وہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے, عبداللہ بن, وہ جو مسلم بن عقیل کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, جب ان کو وہ ساری کہانی کے بارے میں پتہ چلا کہ ہاں بھائی حضرت حسین کا کوئی بندہ آیا ہوا ہے, سارا واقعہ اس نے سن لیا ہے اور اب یہ لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے, اب حضرت حسین آ جائیں گے. وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ حضرت حسین جو ہے وہ یہاں آئیں اور یہاں آ کر کسی بھی طرح سے لوگوں کو سنبھالیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پابندی لگوائی ہے. اس نے کیا کہا, عبید اللہ بن زیاد, عبید اللہ بن زیاد ہے, یہ کوفہ کا گورنر ہے, ٹھیک ہے, بصرہ کے ساتھ ساتھ. اس نے ہدایات نافذ کی ہیں کہ ہر صورت حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں سے نکال دو, ان کو قتل کر دو, ان کو زندہ یا قتل کر کے کسی بھی طریقے ان کو اس علاقے میں نہ رہنے دو. اب اس نے کیا کیا ہے, اس نے, اب اسے پتہ تھا کہ مسلم بن عقیل یہاں پر ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. اس نے کیا کیا, اس نے ناکے لگوا دیے. اس نے کہا کوئی بھی اگر اجنبی شخص کسی گھر میں پایا جائے گا, گھر والا بندہ بھی مار دیا جائے گا اور اس بندے کو بھی مار دیا جائے گا. یہ سختی صرف وہ مسلم بن عقیل کے لیے کی گئی. اب جب وہ سختی انہوں نے کی ہے مسلم بن عقیل کے لیے, فائنلی کیا ہوا ہے, عروہ بندے کا نام ملتا ہے, حانی بن عروہ. اب انہوں نے کیا کیا, مسلم بن عقیل بھاگ کے دوڑ کے جا کے ان کے گھر چھپ گئے. اب فائنلی کیا کیا, مسلم حانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا. اور اپنے شہید ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے, ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو لوگ حضرت حسین کے نام پہ بیعت لے رہے ہیں یہ مخلص نہیں ہے, یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کو سمجھ آ گئی تھی, انہوں نے مزید ایک خط لکھا ہے, اور خط کس کے نام لکھا, حضرت حسین کے نام لکھ کے کہا ہے کہ حضرت حسین آپ یہیں سے واپس چلے جائیں. پہلے کیا خط لکھا تھا, آپ آئیے, اور لوگوں نے بھی خط لکھا ہے. اب ایک نیا خط کا لکھا ہے کہ آپ جہاں پر ہیں یہیں سے واپس مڑ جائیں, آپ آگے مت آئیں, آگے حالات ٹھیک نہیں, آپ کو قتل کر دیا جائے گا, آپ کو شہید کر دیا جائے گا. ادھر کیا کیا گیا ہے, مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا. ٹھیک ہے, مسلم بن عقیل اس کو کس نے شہید کیا ہے,
عبید اللہ بن زیاد نے، نام یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب جب ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، اب حضرت ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے ہوئے ہیں. ملتا ہے یہ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو نکلے ہیں، اور یہ چلتے چلتے جب ان کو پتہ چلا کہ کافی آگے آ گئے ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چلا ہے کہ مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے کہ واپس چلے جائیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اب واپس آؤں گا. ہاں، اب میں 2-3 چیزوں میں سے ایک آپشن رکھوں گا. کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے کریں، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کروں گا، 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط جو ہے وہ اختیار کروں گا. اور اب جو ان کے ساتھ لوگ تھے نا، ان کو بھی کہا کہ تم ایسے کرو، تم 3 میں سے نا کوئی ایک شرط میرے ساتھ مل کے قبول کر لو، ہم یہاں سے واپس چلے جائیں. اب وہ 3 شرطیں کون سی تھیں ذرا رک کے سوچیے، سنیے اور بعد میں سوچیے گا ذرا. کہتے ہیں میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس ہو جاؤں. کہاں سے آئے تھے؟ حرم سے آئے، وہاں واپس چلا جاتا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے سیدھا رستہ جا کے مجھے براہ راست یزید کے پاس جانے دو، تاکہ میں جا کے اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. مطلب کیا ہے؟ یزید کے خلیفہ ہونے سے کوئی کلیش نہیں ہے ان کو، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں، آؤ پھر ہم یزید کے ادھر جاتے ہیں، ادھر حملہ کر سکتے تھے. کیا کہا ہے؟ میں جاتا ہوں اور جا کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی تک بیعت نہیں کی جب سے یزید گورنر وہ خلیفہ بنا. انہوں نے وہ بھی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہیں کی. انہوں نے کہا ہم یہ شرط نہیں مانتے، ساتھ جو لوگ ہیں پہلے والی بھی نہیں مانیں گے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے. تیسری انہوں نے شرط کیا رکھی، اگر کہو تو ان سرحدوں کی طرف نکل جاؤں جہاں جنگ ہو رہی ہے. یعنی اگر ہم جنگ کی غرض سے، اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور تمہیں واپس آنا عجیب لگتا ہے، تو پھر ہم ان میدانوں میں جاتے ہیں جہاں کہیں جنگ ہو رہی ہے، ہم جا کے جنگ کرتے ہیں، کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اب لوگوں نے کیا کہا ہے، اب چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور وہ جو مسلم بن عقیل تھا جو شہید کر دیے گئے، اب ان کے بھائی، ان کے قریبی رشتہ دار بھی موجود ہیں. تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ہم تو یہاں سے ہلیں گے ہی نہیں جب تک ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہ لیں. ہمارا تو بھائی شہید کر دیا انہوں نے، ہمارا تو ایک سفیر کا ایک طرح سے گیا تھا، ہمارا تو ایک بندہ گیا تو اس کو قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہم اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. اور بچوں، ریالٹی بھی یہ ہے، ابن زیاد کی بھی خواہش تھی کہ حضرت حسین جو ہے وہ یزید سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، یعنی وہ یزید کے پاس نہ جائیں گے کسی طریقے. اگر یزید کے پاس چلے گئے تو کہانی ختم ہو جائے گی، پھر میں کہاں جاؤں گا. وہ جو ابن سبا اور وہ جو شیعوں میں سے ایک بندہ ہے، وہ اس کی تو ظاہری بات ہے، اس کی تو کرسی ختم ہو جانی، بچنا ہی نہیں اس کے پاس کچھ. تو وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ وہ یزید کے پاس پہنچے. وہ کیا چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس ہے، وہ ادھر آئے اور ادھر پہنچنے سے پہلے ان کا نام جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. تو ملتا ہے کہ حضرت حسین نے چونکہ ان شرطوں کو مسترد کر دیا ہوا تھا، اب جب لڑائی چھڑ گئی ہوئی ہے تو یزید کی سپاہیوں نے اپنی باتوں پر اصرار کر کے آپ کی عزت و خودداری کو چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، نبوت کے پھول، نوجوان جنت کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کے راستے پر قدم رکھ لیا. انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا تھا، کیا حق سمجھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں لوگوں کا حق ہے اور میں وہ حق ادا کر دوں، وہ ایک حق ادا کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن لوگوں نے کیا کیا، ان کو وہیں پہ شہید کر دیا. انہوں نے کیا کیا، تمام رفقائے حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی، یعنی ان کی بھی شہادت اور ان کے ساتھ باقی لوگوں کی بھی شہادت وہیں پہ کر دی گئی. اور ملتا ہے کہ یہاں پہ بچوں ایک ریالٹی ہے، ہمیں قصہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ ان کو پانی کے لیے ترسایا گیا تھا، پانی کی ایک بوند نہیں ملی تھی، اور 7 محرم سے ان کو پیاسا رکھا گیا تھا. مجھے لگتا ہے کل 7 محرم ہے، اور وہ 7 محرم اسی پانی بند کرنے کے خبر سب کے لوگ بے تحاشا پانی بانٹتے ہیں. جو شہید ہوئے تو وہ تو جنت میں گئے، لیکن بدعت کرنے والے کسی صورت جنت میں نہیں جا سکتے، یہ یاد رکھیے گا. ہوا کیا تھا، ریالٹی یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 10 دن 5 دن پہلے پہنچے ہی نہیں تھے، وہ 10 محرم کو ہی پہنچے ہیں وہاں پہ. جس دن پہنچے اسی دن جنگ ہو گئی. یہ جو باقی معاملات ہوئے وہ تو رستے میں طے ہوئے، تب تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے سب. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی، وہ جو مسلم بن عقیل قتل کیے گئے وہ تو پہلے شہید کر دیے تھے، ان کا خط بھی پہلے ہی پہنچ چکا تھا. اب یہ پہنچے ہیں تو انہوں نے پیچھے کیا پلان کر لیا، اگر واپس نہیں جانا تو کہاں جانا ہے، بس علاقے میں جانا ہے، کوفہ میں جانا ہے. وہاں کوفہ میں پہنچے. اب جب یہ کوفہ پہنچے تو عبداللہ بن زیاد اور عبید اللہ بن زیاد اور ان کے ساتھ ایک اور بندہ ہے، جن دونوں نے مل کر ان کو شہید کر دیا. اور آپ کا جسد باقی تو وہیں پہ دفن کر دیا گیا تھا، لیکن آپ کا سر باقی پیچھے پہنچایا گیا.
لیکن وہ جو ہم کہانی سنتے ہیں کہ خواتین کی بے حرمتی کی گئی تھی، چادریں اتار دی گئی تھی، انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے سر کو ڈھکا تھا، اور اس طرح کی بہت سی بے تحاشا کہانیاں سنائی جاتی ہیں، تو یاد رکھیے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی خواتین کو باندھی اور قیدی بنا کر شہر شہر نہیں گھمایا گیا تھا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آل اولاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی آگی اولاد اہل بیت ہے جن کو بڑا عزت کا درجہ دیا گیا، اور ہم کیسے کتنے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی ان کی چادریں اتار کے ان کے سر کے بالوں کو ننگا کر کے ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، یہ کام نہیں ہوا۔ ہاں قتل ہوئے ہیں، شہادت ہوئی ہے، لیکن بے عزت نہیں کیا گیا، یہ کہانی جھوٹی بنائی گئی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر آپ رک کے سوچیں وہ والا معاملہ اور اس والے معاملے کو ذرا رک کے سوچیں تو پتہ کیا چلتا ہے۔ اگر آج کی رسموں کو دیکھا جائے، وہ گھوڑا نکالتے ہیں، مہندی کرتے ہیں، بے تحاشا جھولے نکالتے ہیں۔ اب دیکھا جائے اس واقعے کے عینی شہادت کے بندر کی کہانی نا لوگوں کو نہیں پتا کہ کس کو کب کب کیسے کیسے قتل کیا گیا۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا جب یہ قتل ہوا ہے، قتل کس نے کیا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد نے، وہ گورنر ہے، اس نے یہ فوج اور یہ سارا کچھ لشکر کشی اس نے کی ہے، حملے اس نے کروائے ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں سے تلواریں ضربیں لگائی ہیں، معاملہ اس نے کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے جب یہ واقعہ ہو گیا، اب ابن زیاد، اسے عبید اللہ بن زیاد، اس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے، اس نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ان کے گھر والوں کو ایک ایک آدمی کے ساتھ یزید کی خدمت میں بھیجا ہے۔ کیا کیا؟ ایک ایک بندے کو کہا کہ تم جا کے فردن فردن ان کے گھر والوں کے بتاؤ کہ ہم نے فلاں فلاں کو شہید بھی کر دی، اور جو لوگ زندہ، ایک دو لوگ بچ گئے، کچھ لوگ زندہ بچے ہیں، اب ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤ یزید کے دربار میں۔ یاد رکھنی ہے یہ بات، جب یہ واقعہ یزید کو سننے کو ملا ہے تو صحیح روایت ہے، تاریخ طبری میں پتہ چلتا ہے واقعے کی خبر سن کر یزید کی آنکھیں بھر آئیں، بہت رنجیدہ ہوئے، ان کے گھر کی عورتیں رونے لگ پڑی تھیں۔ یہ یزید کے گھر کی کہانی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جس نے قتل کیا ہو اور پھر اللہ کے نبی کے نواسوں کو، یہ چھوٹی سی بڑی بات، کیا وہ اپنا نام لے گا میں نے قتل کیا ہے؟ سوچئے، کیا وہ شرع عام پھر صحابہ اس کو زندہ رہنے دیتے؟ سوچئے، کیا صحابہ کرام نے پھر یزید کو زندہ رہنے دینا تھا؟ رہنے دینا تھا؟ کسی صورت یہ کہانی نہیں، یہ ہمیں کہانی الٹ سنائی جاتی ہے۔ اب جب یزید کو ساری بات کی خبر ملی ہے، وہ روئے ہیں، انہوں نے کہا اے ابن زیاد، میں تو قتل حسین کے بغیر بھی تم سے راضی رہتا، اللہ ابن زیاد کو غارت کرے، بد دعا دی انہوں نے ابن زیاد کو، اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ کی قسم میں اس کی جگہ ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر سے کام لیتا، اسے ہرگز قتل نہ کرتا۔ پھر اس نے کہا، یزید نے کہا اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، اور پھر اس آدمی کو کوئی انعام اور صلہ نہیں دی۔ مطلب گورنر تو انہوں نے خود بنایا تھا نا، اب اس نے کیا شو کروا کے کام کیا ہے کہ میں نے یزید کو خوش کرنے کے لیے قتل کیا۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی فیملی کے بارے میں سارا واقعہ پتہ چلا ہے تو وہ تو رونے لگ پڑے کہ اللہ کے نبی کے نواسوں کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور آج مجھے یہ بات بتا دیں۔ اس سے اصل کہانی یہ پتہ چلتی ہے کہ یزید کو جب عین فکس ٹائم پہ یہ معاملہ ہوا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس تو لاشیں بھیجی گئی ہیں، اس کے پاس تو گھر کے باقی افراد بھیجے گئے کہ لو بھائی ہم نے کام ختم کر دیا، اور اس ٹائم پہ وہ لوگ رونے لگے۔ اور جب پھر وہاں سے اتنے دن ملتا ہے کہ حضرت حسین کے اہل خانہ کے ساتھ جو باقی لوگ بچے تھے، نہایت ادب اور احترام کا معاملہ کیا گیا۔ یزید کے محل میں حضرت شہادت یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی اس پہ کافی افسوس کیا گیا، تکلیف کا اظہار کیا گیا ہے۔ یزید نے ان کے لیے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں جہاں سے نکل کے جانے میں کوئی بھی مشکل ہے تو آپ اس محل میں ہمیشہ کے لیے رہیں، آپ کی ہر ضرورت پوری کی جائے گی۔ یہ یزید نے اب ان کو کہا کہ آپ لوگ واپس نہیں جائیں، آپ یہیں پہ رہیں، آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا، کسی قسم کے آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کی جانب سے انکار پر یزید نے تحفے دے کے، سامان دے کے، ہر ضرورت کی چیز پوری کر کے انہیں باعزت مدینہ منورہ کے لیے رخصت کیا تھا، اور ان کی ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ وہ بعد میں بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، سوال یہ بات ہوتا ہے کہ ابھی یزید تھا کون، جس کو ہم کو کیا شعر کہا جاتا ہے کہ ہر یزید کے ساتھ قتل کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں بڑے عجیب اور غریب شعر بنائے ہوئے ہیں کہ جی یزید ہی ایسے ہے، اور یزید کو گالیاں دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا
کسی مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ سباب المسلمین فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور ہم گالی دیتے ہیں ایک صحابی کے بیٹے کو۔ اب وہ عبید اللہ بن زیاد کون ہے، اس کے بارے میں کس کو پتہ ہے؟ وہ تو ان صبابیت میں سے ہے، یہودی عبداللہ بن سبا کا چیلا اور ان لوگوں میں سے، وہ تو پورا ایک گروپ تھا، ان کے بارے میں تو گارنٹی ہے۔ اور یہی وہ شیعہ کہلاتے ہیں، انہیں کو رافضی کہا جاتا ہے۔ یاد ہے آپ نے سنا ہوگا رافض شیعہ کہا جاتا ہے، روافض کہا جاتا ہے۔ یہ روافض کون ہے؟ یہ وہی حضرت عثمان کے ٹائم سے چلتے آ گئے ہیں، جن کو مسلمانوں کے اندر بھی رہنا تھا، فائدے بھی حاصل کرنے تھے، لیکن ان کو صحیح طرح مستحکم ہو کے صحیح طرح حکومت بھی نہیں کرنی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹی۔ اور اب دیکھیں، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے نام پر مسلمانوں کے اندر بہت سی چیزیں رکھی، اور ملتا ہے کہ اس ٹائم پہ ان کو بددعا لگی تھی کہ ہاں بھائی تم ایسے ہی اذیت میں رہو اور ایسے ہی اذیتوں کو برداشت کرتے رہو، تو وہ سب پھر دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز جو میں کلیئر کر دوں گی، اینڈ کرتے ہیں، بس دعا مانگتے تھے۔ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگوں نے اشعار پڑھے تھے، یزید نے کہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یزید نے کہا تھا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرض چکا لیا ہے اور انصار سے غزوہ بدر کا انتقام لے لیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی سچی کہانی اپنی کتابوں میں ایکسپلین کی ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ حقیقی کہانی کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ صحیح بخاری اٹھائے، تاریخ اسلام پر صحیح کتابیں، ایک یاد رکھیے گا کتابیں انہوں نے بھی لکھی ہیں، اور ایک اور چیز، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، ملا باقر اور اس طرح کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ انہوں نے اپنے مکتبے بنائے ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھی، پرنٹنگ پریس اپنے بنائے، کیونکہ ان کا غلط ڈاٹا کسی اور نے شائع نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے مکتبے بنائے، اپنے پرنٹنگ پریس بنائے، پھر اپنی کتابیں شائع کرتے ہیں، اور پھر اس میں ہر کہانی کو غلط لکھتے ہیں، اور اس میں جہاں کہیں سچ لکھتے ہیں تو پھر خود ہی پھنس جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اصل میں یہ بنی بنائی کہانی جو ہمیں سنائی جاتی ہے وہ اور ہے، اور جو ریالٹی ہے وہ کچھ اور۔ یہ اصل میں واقعہ اتنا ہے۔ اور اب ایک اور چیز، اینڈ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جس نے عبید اللہ بن زیاد نے، جسے ابن زیاد کہا گیا، اس نے کیا کیا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور یہ جو یزید کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ لوگوں کا ایک گروپ ہوگا جو لوگ کیا کریں گے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قسطنطنیہ، کہاں کا علاقہ بھلا؟ ترکی کا قسطنطنیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قسطنطنیہ پر جو فوج لڑے گی اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس شخص نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، قسطنطنیہ کے ساتھ وہ جو فوج لڑی ہے، وہ جو جنگ ہوئی ہے، اس کا لیڈر یزید تھا۔ اللہ کے نبی نے پہلے سے بشارت دی ہوئی تھی کہ وہ لوگ جنتی ہیں، اور اس کا لیڈر کون ہے؟ یہ حدیث کی وجہ سے پری پلان کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ قدرتی ہوا۔ تو جو کہنے والے وہ کہانی بناتے ہیں اس میں بہت جھوٹ ہے، اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید نے پڑھائی تھی۔ اور خود سوچیں، اصل بات صرف اتنی کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈھکا چھپا رہ جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ قرآن پاک میں بالکل صحیح موجود ہے۔ اس کے باوجود کہانیاں سنانے والے کتنی کہانیاں سناتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، جی انہوں نے آسمان پہ فلاں نام دیکھا تھا اور فلاں دیکھا تھا، جی انہوں نے پھر ایسے کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی کا نام لیا تو ان کی بخشش، جبکہ ان کی بخشش ہوئی کیسے تھی؟ انہوں نے دعا مانگی تھی، بتا اللہ آدم ربی بکلمات، کون سے کلمات سیکھے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، قرآن پاک میں جو کہانیاں بالکل کلیئر کٹ ایکسپلین ہے، اگر اس میں اتنی ایڈنگ ہو سکتی ہے تو سوچئے وہ واقعہ جہاں پہ عینی شاہد موجود نہیں ہے، اور وہ واقعہ جو دشمنوں نے خود سنایا ہو۔ آپ خود سوچیں، گھر میں ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا ہے اور آپ بعد میں ڈاکو سے ہی کہانی پوچھیں گے تو سوچئے وہ آپ کو صحیح بتائے گا؟ کیا کہے گا ڈاکو؟ کچھ لوگ آئے تھے، گھر کے مالک کا ہی نام لیتے گا ڈاکو، تو بھائی گھر کے مالک نہیں چوری کی، گھر کا مالک بھی چوری کرتا۔ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ جنہوں نے خود ظلم کیا، جب ہم نے انہی کی سنی ہوئی کہانی لی تو انہوں نے نام تو دوسروں پہ لگانے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں حق سننے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو شربت کی کہانی ہے اور یہ جو سبیل لگانے کی کہانی ہے اور یہ جو
دیگیں اور حلیم پکانے کی کہانی ہے، یاد رکھیے گا ہم صرف وہ عمل کرتے ہیں جس میں کھانے کو مل رہا ہے، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ عمل کرنا پڑے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کتنے کے لوگ جاگتے ہیں، لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اس کی رجب کی، جب بات وہ جو کنڈے 22 رجب کھانے کی بات ہے ہر بندہ، اور جب بات آتی ہے شب رات کی ہر بندہ آگے ہے، اور ریالٹی کیا ہے، کبھی کسی نے ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق صحیح معنوں میں حق سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کا بدلہ لیا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے پراپر ان کے ساتھ جنگ کی تھی، اور جنگ میں کیا ہوا تھا کہ اس کا سر قلم کر کے علیحدہ رکھا گیا تھا، اور پھر اس کے سر کے اندر دیکھیں، امیجن کریں لاش علیحدہ پڑی ہے، سر علیحدہ پڑا ہے، اور ناک کے اندر سانپ گیا اور منہ سے باہر نکلا، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ تو مطلب کیا ہے، جو اس نے کیا تھا وہ اس کو دنیاوی سزا تو مل گئی، اوپر بھی سزا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، لیکن اس ایک واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا کچھ کرنا، اور لوگوں ایون آپ مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس کی ایک لہر ہی قائم ہو جاتی ہے۔ 9-10 محرم میں محرم کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، مہینے کو عجیب ہی منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں من گھڑت اور خود ساتھ، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت کرنے سے جنت نہیں ملے گی، حق پر رہتے ہوئے تھوڑا عمل بھی کیا ہوگا تو جنت مل سکتی ہے، بدعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے پورا سال بھی محنت کی ہوگی تو وہ بیکار ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں حق کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔